میرے جو لاسٹ سنڈے ہم نے کیا کیا، کون سا کامنٹس تھا آپ نہیں بولیں گے؟ ہاں جی، جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ نہیں بولیں گے، جتنے لوگ میرے سامنے ہیں یہ بتائیں گے کہ لاسٹ سنڈے کیا ہم نے سیکھا تھا۔ پتہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ روحانی خوراک لی جاتی ہے تو اسے اچھے طریقے سے کھائی جائے، ہضم کی جائے اور اسے دہرایا جائے۔ کیا تھا؟ ہاں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک خوبصورت دن تھا جسے ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ ہاں، ویری گڈ۔ خداوند تیرا شکر ہے کہ بچوں کو یاد ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے عید پینٹیکوسٹ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ پاک روح کا نزول تھا۔ میرے عزیزو، ہماری یہ سیریل چل رہی ہے باموقع باتیں، امثال کی کتاب میں سے ہم نے یہ آیت لی ہوئی ہے، اور جو لاسٹ ٹائم کا سرمن تھا وہ تھا غیر زبان پاک روح کا نزول تھا۔ میرے عزیزو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 7 عیدیں منائی جاتی تھی۔ ان 7 عیدوں کا بڑا خوبصورت ایک پیٹرن خدا نے حبار کی کتاب اس کے 23ویں چیپٹر میں خود بیان کیا، خود موسیٰ کو یہ سارا پیٹرن دیا۔ میرے عزیزو، جب یہ بائبل مقدس کو جہاں پہ بھی جس حصے سے بھی آپ پڑھ لیں، اس کے ایک چیپٹر میں اگر آپ کو یسوع نہیں نظر آ رہا تو آپ وہاں سے بائبل چھوڑ کے پھر اس چیپٹر کو پڑھیں۔ ہر چیپٹر کے اندر آپ کو یسوع نظر آنا چاہیے۔ یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے میں نے اپنی تھیم کو، اپنے ویو کو، بائبل پڑھنے کے طریقے کو الگ کیا ہے، لیکن جیسے ہی یہ میں نے ایک بندی سے سیکھا، بہت بڑی خدا کی خادمہ ہے، جب اس نے یہ بات سکھائی ہے تو یہ بات بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کو بائبل مقدس کے گہرے مکاشفے کی سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا ہر چیپٹر کے اندر آپ نے یسوع کو ڈھونڈنا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے لے کے نیو ٹیسٹامنٹ کی آخری کتاب تک میرے اور آپ کے یسوع کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، جو باہر کی کتاب اس کا 23ویں باب میں 7 عیدیں ہیں، وہ بھی میرے یسوع کو شو کرتی ہے، آپ کے یسوع کو شو کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی جو پہلی عید تھی وہ عید فصح تھی، جو قربانی کو ظاہر کرتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھی میرے یسوع کی زندگی میں پوری ہوئی۔ اس نے فصح کی عید منائی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اس فصح کی عید کو اس نے بے عیب بڑے کے طور پہ اپنے بدن کو اور اپنے لہو کو ہمارے لیے دے دیا۔ اور میرے عزیزو، جو اس میں دوسری عید ہوتی تھی وہ عید فطر تھی۔ اس میں یہ جو عید فطر ہے یہ ظاہر کرتی ہے بے گناہ کو، کیونکہ یہ بے خمیری روٹی کے ساتھ لی جاتی تھی، اور یہ ایک دن نہیں بلکہ 7 دن تک یہ روٹی لی جانی ہوتی تھی۔ اور میرے عزیزو، میرے اور آپ کے یسوع کے اندر بھی کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں پایا گیا۔ یسوع نے 3.5 سال جتنی دیر بھی خدمت کی، اس نے کہا کوئی ہے جو میرے اندر ایک گناہ بھی ثابت کر سکے، اس لیے میرا اور آپ کا خدا بے خمیر تھا۔ اس نے یہ عید بھی اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، جو اس میں تیسری عید ہے تو تیسری عید پہلے پھلوں کی عید ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم نے عید پینتیکوست کو بھی منایا۔ جیسے میرے عزیزو فصلیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، فصلیں لگائے ہوئے کو 3 ماہ ہوں گے، 4 ماہ ہوں گے، جتنا بھی ٹائم گزرا ہوگا، جیسے ان کا پہلا پھل آتا ہے اس پہلے پھل کو وہ خدا کی حضوری میں لے کے آتے ہیں، اور وہ خدا ان کی پہلا پھل لا کے شکر گزاری کرتے ہیں۔ پہلے پھل جس دن وہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ دن گننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی 50واں دن ہوتا ہے، کٹائی کے کام کو ختم کیا جاتا ہے، اور جس دن کٹائی کے کام کو ختم کیا جاتا ہے اس دن عید پینتیکوست کو مناتے تھے۔ ہر حال میں 50ویں دن کے اندر اندر ہر بندے نے اپنی فصل کو کاٹنا ہوتا تھا، اور وہ 2 فصلیں اس ٹائم لگتی تھی، ایک فصل جو کی تھی اور ایک فصل گندم کی تھی۔ میرے عزیزو، پہلے پھلوں کی جب وہ عید لے کے آتے ہیں تو وہ یہ تیسری عید ہے، یہ شکر گزاری ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امید ہے، ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی فصل بھی جو ہے وہ زیادہ پاورفل اور زیادہ مقدار میں آئے گی۔ یہ پہلے پھل کی عید بھی ہم جانتے ہیں، میرا اور آپ کا یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ پہلا پھل کھلایا، پلوٹھا کھلایا، اور وہ جیسی باپ کی حضوری میں پہنچتا ہے اس کو ایمان ہے، امید ہے کہ باقی فصل بھی بہت جلدی اور بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوگی، یعنی میں اور آپ بھی خداوند کے فصل میں شامل ہیں۔ اور میرے عزیزو، بہت جلدی ہم بھی خداوند کے ساتھ مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ جب خدا کی آمد ہوگی جو قبروں میں ہوں گے، وہ نرسنگے کی آواز سنیں گے تو وہ جاگ اٹھیں گے۔ عید پینتیکوست کی بھی پاک روح کا اس دن نزول ہوا۔
یہ بھی عید یسوع کی زندگی میں تو نہیں، یسوع کے اٹھا جانے کے بعد 50ویں دن یہ عید بھی ہم نے پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی. اور اس میں جو یہ 4 عیدیں جو یہ موسم خزاں بہار کی عیدیں ہیں، اور اگلی 3 عیدیں جو موسم خزاں کی ہے. اس میں نرسنگوں کی اب عید آتی ہے چھٹے نمبر پہ، جو کہ ابھی نہیں ہوئی. جیسا کہ خدا جب بادلوں سے آئے گا تو نرسنگے کی آواز پھونکے گا تو وہ عید بھی منائی جائے گی. مردوں میں سے قبروں میں سے مردے زندہ ہوں گے. اور جو اس میں چھٹی عید ہے وہ خیموں کی کفارے کی عید ہے، جو کہ ابھی وہ بھی نہیں منائی گئی. بہت سے لوگ ابھی یسوع پہ ایمان نہیں لائے، یسوع کو اپنا مسیحا نجات دہندہ نہیں قبول کرتے. جیسے ہی وہ سارے لوگ اس چیز کو مانیں گے، خاص طور پر اسرائیل، تو میرے عزیزو یہ عید بھی اس وقت پوری ہوگی. 7ویں عید تھی اس میں خیموں کی عید. یہ بھی عید پوری نہیں ہوئی. جب میرا اور آپ کا یسوع زمین پہ آئے گا تو مکاشوہ کے 21 باب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خیمہ کو انسانوں کی بیچ میں ہمارے درمیان میں قائم کرے گا. میرے دوستو یہودی جو تھے وہ 7 دن کی عید بیابانوں میں مناتے تھے، اور بیابانوں میں جب وہ عید مناتے تھے تو جھونپڑیاں لگانی پڑتی تھی، خیمے لگانے پڑتے تھے، اور وہاں پہ وہ ہدیے نذرانے بہت سی چیزیں عید کے دوران استعمال کیا کرتے تھے. میرے عزیزو یہ جب ہم ان 7 عیدوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو ان عیدوں کے مطلب کا نہیں پتہ تھا، لیکن آج خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ ہمیں ان عیدوں کا پتہ ہے کہ میرے یسوع کی زندگی کے ساتھ یہ ساری عیدیں کنیکٹ تھی. یسوع کے لیے یہ پیشن گوئی کرنی تھی. میرے عزیزو بہت سے لوگ عید پینتیکوس کے دن کہتے ہیں کہ عید پینتیکوس کا دن مبارک ہو. یہ دن تو آلریڈی یہودی منا رہے ہیں. ہم نے کہنا ہے کہ پاک روح کے نزول کی عید مبارک ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے. بہت لوگ غیر زبان کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن پولس رسول کہتا ہے مجھے تو بہت سی زبانیں آتی ہیں. اگر فخر کروں تو میں اپنے آپ پہ فخر کروں، کیونکہ وہ عالم تھا لیکن اس نے کبھی اپنے آپ پہ فخر نہیں کیا. غیر زبان اگر آپ کو آتی ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے. پاک روح جس انسان کے اندر جو کوالٹی دیکھتا ہے، وہ کوالٹی کے ساتھ، وہ پھل کے ساتھ اسے بلیس کرتا ہے. اگر آپ خواہش مند ہیں تو پاک روح سے آپ غیر زبان کو مانگیں گے تو غیر زبان آپ کی زندگی میں آئے گی. لیکن پولس کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مٹ جانے کو ہے، اور اس سے بہتر اور خوبصورت ایک چیز ہے نبوت کرنی، یعنی کلام سنانا، کلام کو بیان کرنا. خداوند کی حضوری میں پاک روح سے خدا سے آپ مانگے کہ خدا مجھے تو نبوت کی روح دے، تاکہ میں تیرے کلام کو پڑھ سکوں اور سنا سکوں. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا مبارک ہے. آج بہت سے لوگ غیر زبان کے لیے طلب رکھتے ہیں. اچھی بات ہے. اگر میرے عزیزوں وہ آپ کے اندر نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں. خدا آپ روح سے کہیں کہ جس چیز کی میرے اندر تو چاہتا ہے کوالٹی اور کوالٹی آئے، وہ چیز تو میرے اندر ڈال دے. لوکا کی انجیل میں خدا فرماتا ہے کہ تم زمینی ماں باپ ہو کے اپنے بچوں کی ہر بات مانتے ہو، تو جب تم مجھ سے پاک روح مانگو گے، پاک روح کے پھل اور اس کی نعمتیں مانگو گے، تو میں کیوں نہیں ہے تمہیں عطا کروں گا. تو میرے عزیزو آج کی اس خوبصورت پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی